السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ہماری ایک لسنر نے بھیجی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ آپ کو اگر ہماری یہ کہانی پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اور آپ بھی اگر اپنی کوئی کہانی ہماری اسٹریم میں شامل کرنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر لکھا آ رہا ہوتا ہے، اس پر آپ ہمیں اپنی کہانی وائس واٹس ایپ کے تھرو بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کی وہ کہانی اپنے اسٹریم میں شامل کر لیں گے۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سن 2008 کا ذکر ہے۔ انڈیا میں رہنے والی ایک لڑکی، جس کا نام شالنی ہے، یہ اس کی کہانی ہے۔ شالنی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ اس کی ماں نے اکیلے ہی اس کی تربیت کی۔ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ شالنی کی شادی اس کے مرنے سے پہلے ہو جائے، اس لیے شالنی کی شادی محض 18 سال کی عمر میں کر دی گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی شالنی کے شوہر نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس سے بدسلوکی کیا کرتا اور اسے مارا پیٹا کرتا۔ اسی دوران شالنی ایک پیاری سی بچی کی ماں بن گئی۔ شالنی اپنے شوہر کے ظلم و ستم اس امید پر سہتی اور برداشت کرتی رہی کہ جب ان کے ہاں اولاد ہو جائے گی تب شاید اس کا شوہر ٹھیک ہو جائے، چونکہ عموماً اولاد کے دنیا میں آ جانے کے بعد شوہر اکثر سدھر جایا کرتے ہیں۔ مگر جیسا اس نے سوچ رکھا تھا ویسا کچھ نہ ہو سکا۔ بیٹی کے دنیا میں آنے کے بعد اس کے شوہر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی۔ شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر شالنی نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ شوہر سے الگ ہونے کے بعد شالنی کے لیے ایک نیا امتحان اپنی بائیں پھیلائے کھڑا ہوا تھا، اور وہ اس کی بیٹی کی تعلیم، اس کی ذمہ داری اور اس کی پرورش تھی۔ شالنی کو ایک مشہور ٹیکسٹائل فرم میں ملازمت مل گئی۔ وہ دل لگا کر اپنی ملازمت پر دھیان دے رہی تھی تاکہ وہ اپنی بیٹی کی پرورش بہتر انداز میں کر سکے۔ شالنی جنوں بھوتوں اور اس طرح کی کسی بھی مخلوق کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے، یہ سب دماغ کا فطور ہوا کرتا ہے۔ اگر اس کے سامنے کوئی جنوں بھوتوں کا ذکر چھیڑ دے تو وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتی اور کہتی کہ اگر جن بھوت ہیں تو اس کے سامنے کیوں نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنوں اور بھوتوں کا وجود کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی اس مخلوق کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ اتفاق سے شالنی بھی کچھ ایسا ہی کر بیٹھی۔ ایک رات وہ سو رہی تھی تو کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس سے کہا کہ ہمیں کبھی آواز مت دینا، نقصان اٹھاؤ گی۔ شالنی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کی تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ شالنی نے اسے اپنا وہم قرار دیا اور پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد کسی نے پھر سے اس کے کان میں سرگوشی کی اور کہا کہ بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی۔ شالنی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ساری رات وہ سو نہیں سکی۔ جب بھی وہ سونے کی کوشش کرتی اسے وہی سرگوشیاں یاد آتی۔ ایک دن جب شالنی آفس پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ اسے کچھ دن کے لیے جرمنی میں منعقد ہونے والی ٹیکسٹائل ایگزیبیشن میں جانا ہے، جو ہر سال
جرمنی میں منعقد ہوتی ہے۔ جب وہ جرمنی پہنچی تو اسے ہوٹل تلاش کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ایگزیبیشن کی وجہ سے سارے ہوٹل بک ہو چکے تھے۔ بہت کوششوں کے بعد اسے شہر سے باہر ایک ہوٹل مل ہی گیا۔ اس نے ہوٹل میں چیک ان کیا اور ساری فارمیلٹیز پوری ہونے کے بعد شالنی کو کمرے کی چابی دے دی گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ فریش ہونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی اپنی بیٹی ہوٹل کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی، کیونکہ اس کی بیٹی تو انڈیا میں تھی، وہ یہاں پہ کیسے آ سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ کچھ کہتی، ودن اے سیکنڈ کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ شالنی پر حیرت اور پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے انڈیا فون کیا اور اپنی بیٹی کے بارے میں معلومات کی تو شالنی کی مدر نے بتایا کہ اس کی بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور کھیل رہی ہے۔ پھر وہ ایگزیبیشن میں چلی گئی۔ سارا وقت اسے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا خیال آتا رہا۔ اچانک اس سے ایک عورت ٹکرائی۔ شالنی اس عورت کو دیکھ کر ڈر گئی، کیونکہ اس کی آنکھیں کسی بلی کی آنکھوں سے ملتی جلتی تھیں۔ وہ عورت شالنی کو مسلسل گھورے چلی جا رہی تھی۔ شالنی نے جب وہاں سے نکلنا چاہا تو اس عورت نے شالنی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شالنی نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر اس عورت کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس عورت نے شالنی کے کان میں سرگوشی کی اور کہا، ہم ہر جگہ ہیں، کب تک تم ہم کو نہیں مانو گی؟ شالنی نے زور زور سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ ایگزیبیشن میں شریک سارے لوگ شالنی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ شالنی نے دیکھا وہ عورت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ شالنی اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے کھانے کا آرڈر دیا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شالنی نے دروازہ کھولا تو ویٹر کھانا لیے کھڑا تھا۔ اس کی شکل اس عورت سے مل رہی تھی۔ ویٹر نے کھانا ٹیبل پر رکھا اور واپس جاتے ہوئے شالنی کو دیکھا اور کہا کہ آج کی رات تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ شالنی نے ہوٹل کے کاؤنٹر پر کال کی اور کہا کہ ابھی جو ویٹر کھانا لے کر آیا تھا اسے واپس کمرے میں بھیج دیں۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ شالنی نے جب دروازہ کھولا تو وہاں پر ویٹر کھڑا تھا۔ شالنی نے اس سے پوچھا کہ کھانا وہ دے کر گیا ہے تو اس نے ہاں میں اپنا سر ہلا دیا۔ تو پھر وہ کون تھا جو کھانا لے کر آیا تھا؟ شالنی نے ڈر کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا۔ ہوٹل کے کمرے میں رکھی ہوئی شالنی کی چیزیں خود بخود غائب ہونے لگی تھیں۔ جس جگہ وہ اپنی چیزیں رکھا کرتی وہ وہاں سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے ملتی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب روم سروس والوں کی حرکت ہوگی اور وہی ان چیزوں کو ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں۔ اسے اپنے کمرے میں بہت سے مرد اور عورتوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ سوچا کرتی کہ شاید برابر والے کمرے سے یہ آوازیں آ رہی ہیں یا پھر کوریڈور میں لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ جب وہ واش روم میں ہوتی تو اسے محسوس ہوتا کہ اس کے کمرے میں کوئی ہے جو آپس میں باتیں کر رہا ہے۔ اسے 5 دن ہوٹل میں آئے ہو چکے تھے۔ ایک رات وہ سو رہی تھی تو اسے اپنے قریب سے بہت عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس نے جب آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بیڈ کے قریب بہت سارے لوگ کھڑے ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اور وہ سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کچھ خوف اور بڑھ گیا۔ شالنی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔
وہ لوگ اس کے قریب بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ شالنی نے ہمت کر کے کہا، رک جاؤ، مجھے معاف کر دو، میں مان گئی کہ جنوں بھوتوں کا وجود ہوتا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اس میں سے ایک خوفناک آدمی نے کہا، اگر پہلے مان جاتی تو اچھا ہوتا۔ ہم جا رہے ہیں، ہمیں کبھی چیلنج مت کرنا۔ وہ مخلوق اب غائب ہو چکی تھی اور جاتے جاتے شالنی کو اچھا سبق سکھا گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے شالنی کو غیر مرئی مخلوق کی موجودگی پر یقین آ گیا تھا۔